غامدیہ نے ایسی جامع توبہ کی ہے، اگر غامدیہ کی توبہ کو مدینے کے 70 جہنمیوں کے اندر بھی بانٹ دیا جائے، 70 جہنمی جو جہنم کے حقدار بن گئے تھے، غامدیہ کی توبہ کا ایک حصہ پا کر وہ 70 کے 70 جنتی بن جائیں۔ اتنی جامع توبہ، 3 سال تک غامدیہ نے اپنے دل میں اللہ کا ڈر جگا کر اللہ سے دعا کی تھی، نبی سے کہا تھا جو سزا اللہ نے دنیا میں رکھی ہے میں پانے کے لیے تیار ہوں، لیکن آخرت کی سزا سے بچنا چاہتی ہوں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، الہی لک الحمد یا ذا الجلال والاکرام ویا ذی العزۃ التی لا ترام، والصلاۃ علی نبیک وعلیہ السلام فعنک السلام ومنک السلام بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة تقبل فی صورت الشیطان فمن وجد من ذلك شیئا فلیاتی اہلہ فانی یضمر ما فی نفسی، رواہ ابو داود۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ محترم اسلامی ماں اور بہنوں، آج 3 نومبر 2024 بروز اتوار تلنگانہ اسٹیٹ کے نظام آباد شہر کے الفرقان دعویٰ سینٹر میں یہ دوسرا موقع ہے جو میں آج آپ کے سامنے آ کر خطاب کرنے جا رہا ہوں۔ آج کا میرا عنوان ہے زنا اور اس کی تباہ کاریاں، یا زنا سے بچنے کے اسباب۔ سورہ شورى کی 20ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ کہتا ہے کوئی مصیبت انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے نہیں دیتا، مگر ہر مصیبت انسان اپنے ہاتھوں سے مول لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ معافی مانگ لے تو اللہ اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ سورہ روم کی 41ویں آیت میں اللہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین میں اور سمندروں میں جو فتنے فساد ہوتے ہیں وہ سب انسان کے کیے برے اعمال کا بدلہ ہوتے ہیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، ہم ان کے بعض گناہوں کا مزہ چکھاتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ ہماری جانب لوٹ آئیں۔ انسان کی جو فطرت اللہ نے پیدا کیا ہے، اس میں 2 چیزوں کو رکھا ہے، جو 2 چیزیں فرشتوں کے اندر اللہ نہیں رکھا۔ فرشتوں کو بھی پیدا کیا، انسانوں کو بھی پیدا کیا، لیکن فرشتوں میں وہ 2 چیزیں نہیں رکھا جو انسانوں کے اندر اللہ رکھا۔ ایک ہے شہوت اور دوسرا ہے غصہ۔ شہوت انسان کے اندر کی ایک جنسی فطرت ہے۔ ایک مرد کو عورت کے ذریعے، عورت کو مرد کے ذریعے تسکین قلب کے لیے اللہ نے شہوت کو اجاگر کیا تاکہ وہ اپنے نسل انسانی کو آگے بڑھا سکے۔ اور غصہ، یہی وہ غصہ ہے جس سے خاندان ٹوٹ پڑتے ہیں اور رشتہ داریاں کٹ جاتی ہیں۔ اسی غصے کی وجہ سے، اسی زبان کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ غصہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے اور شہوت فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ انسان و جناتوں کے پاس یہ 2 چیزیں ہیں جس سے وہ بار بار آزمائے جاتے ہیں۔ غصے کا اظہار زبان سے ہوتا ہے، شہوت کا اظہار شرمگاہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا من یضمن لی بین لحیہ و بین رجلی اضمن لہ الجنہ۔ اے میرے بندو، اگر تم 2 ہونٹوں کے درمیان کی زبان اور 2 رانوں کے درمیان کی شرمگاہ کی گارنٹی، ضمانت مجھے دے دو تو میں جنت کی ضمانت تمہیں دے دوں گا۔ ہر انسان کی عمر میں ایک اسٹیج ہوتا ہے جس میں وہ فتنے میں پڑ سکتا ہے۔ فتنے میں
اگر وہ پڑھنا نہ چاہے تو سامنے والا اسے فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے۔ یہ انسان کے ایمان اور تقوی کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو زنا جیسے فتنوں سے بچا لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عرش الہی کے سائے میں 7 خوش نصیبوں کو اللہ جگہ دے گا، بخاری مسلم کی حدیث۔ ان میں ایک وہ خوش نصیب بھی ہوگا جسے ورجل ذات منصب و جمال، ایک ایسا آدمی جس کو کسی خوبصورت لڑکی نے، عورت نے زنا کی دعوت دی، لیکن یہ اللہ کا بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ گندہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے، حالانکہ اس کے پاس شہوت ہے، اس کے پاس جوش ہے، جذبہ ہے، طاقت ہے، وہ چاہے تو زنا کر سکتا ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرتا ہے، زنا جیسے فتنوں سے بچتا ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے، اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ صحابہ آتے تھے نبی کے دربار میں، پوچھتے تھے اے اللہ کے نبی انی رجل شاب وانا اتزوج بھی، میں ایک نوجوان ہوں اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے خوف ہے کہ میں زنا جیسے فتنے میں پڑ نہ جاؤں۔ نبی علیہ السلام کہتے تھے ٹھیک ہے، کوئی ہے لڑکی جسے تم نے دیکھا ہے؟ نہیں اللہ کے نبی۔ کیا ہے مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس؟ اے اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے، لوہے کی انگوٹھی ہے، قرآن کی صورتیں یاد ہے، آپ نکاح پڑھا دیتے تھے۔ صحابہ نکاح کرتے تھے زنا جیسے فتنوں سے بچنے کی خاطر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں 3 آدمیوں کی مدد کرنے کی ذمہ داری اللہ اپنے اوپر لے لیا ہے۔ ایک وہ آدمی جو زنا جیسے فتنوں سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے، نیک رشتہ تلاش رہا ہے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا، وہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ میں کسی فتنے میں نہ پڑ جاؤں، میں حلال طریقے سے نکاح کر کے اپنی عزت کی حفاظت کر لوں۔ ایسے شخص کی مدد اللہ تعالیٰ غیب سے کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تیری ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں تیرے لیے نیک بر کا انتظام کروں گا۔ اور دوسرا وہ شخص جو قرضے کے بوجھ میں دب گیا ہے، قرضہ ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ رات دن دعائیں بھی کرتا ہے اور نیت بھی ہے اس کے دینے کی، اللہ اس کے قرضے کا ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنے مالک کو دھوکہ دیے بنا، مالک کے پیسے لوٹا کے مالک کی غلامیت سے آزاد ہونا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اللہ سے مددیں مانگے پاک نیت سے، اللہ اس کی بھی مدد کرتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آج ہم جب بھی صبح اٹھ کے نیوز پیپر دیکھتے ہیں یا نیوز چینل دیکھتے ہیں، آئے دن یہ دیکھنے کو رپورٹ ملتی ہے کہ فلاں لڑکی کی عزت لوٹی گئی، فلاں لڑکی کا ریپ کیا گیا، فلاں کے زنا کے واقعات اتنے ہو گئے، فلاں کی بیٹی کو فلاں کے لڑکے نے بھگا کر لے کر چلا گیا۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں یہ آئے دن یہ فتنے ہوتے رہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے قیامت کے قریب زنا کثرت سے عام ہوگا، اتنی کثرت سے عام ہوگا، ایک مرد کے پیچھے 50 عورتیں، 52 عورتیں بھاگیں گی، مردوں کی قلت ہو جائے گی، عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، اتنی کثیر تعداد میں عورتیں ہوں گی جو سب برہنی، ننگی اور زنا کے خواہش رکھنے والی، اپنی جانب لوگوں کو مائل کرنے والی ہوگی۔ ان کے بدن پر ایک دھاگے کے برابر بھی کپڑا نہیں ہوگا، اور گلیوں میں، سڑکوں میں، راستوں پر جانوروں کی طرح زنا عام ہو جائے گا۔ مرد ہار جائے گا، 52 عورتیں جب ایک مرد کے پیچھے بھاگیں گی، مرد بھاگے گا لیکن اس مرد کو پکڑنے کے لیے عورتیں بھاگیں گی، اتنا کثرت سے زنا ہوگا۔ اس زمانے میں اے اللہ کے بندے، زنا کرنا ہے کر لے، لیکن جا کر دیوار کے پیچھے کر لے، اتنی بات بولنے والا بھی اس زمانے کا بڑا ولی اللہ ہوگا۔ بہت خطرناک زمانہ ہوگا۔ نبی نے کہا اس زمانے میں ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے جانے والے کی مثال ایسی ہوگی جیسے ہتھیلی میں انگار رکھ کر چلنے والے کی مثال ہوگی۔ اگر کوئی شخص زنا سے بچنا چاہے، اللہ اسے بچا لے گا۔ اگر کوئی فتنے میں پڑنا چاہے، اللہ اسے دنیا کے حوالے کر دے گا۔ مشہور حدیث بخاری کی، بنی اسرائیل کے 3 آدمی غار میں پناہ لیتے ہیں اور غار کی چٹان ڈھانک لیتی ہے، تینوں دعا کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے چچا کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی، میری غلط نیت تھی اس کے اوپر، میں اسے آمدہ کرتا تھا لیکن وہ انکار کرتی تھی۔ ایک بار مجبوری سے قرضہ لے گئی، اس شرط پر قرضہ دیا کہ اگر
نہیں لوٹا سکے گی تو جو میں کہوں گا وہ سننا پڑے گا۔ وہ نہیں لوٹا سکی، غریب تھی بیچاری، میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور لے کر پہاڑوں کی وادیوں میں چلا گیا۔ جب اسے نیچے بٹھا کر اس کے قریب زنا کی نیت سے جا رہا تھا تو وہ اللہ کی بندی کہتے ہوئے، روتے ہوئے، اللہ کا ڈر دلاتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، میری عزت کو بغیر حق مہر کے میری عزت کو پامال مت کر۔ میں نے آج تک میری زندگی میں ایک گناہ میں نے نہیں کیا، اللہ سے ڈر۔ یہ کہنا تھا یا اللہ میری چچا زاد بہن کے الفاظوں نے میرے دل میں تیرا ڈر جگا دیا، میں زنا کے قریب جا کر بھی واپس آ گیا۔ چاہے تو میں زنا کر سکتا تھا، میرے پاس موقع تھا اور وہ قرضہ بھی مجھے دینا تھا، لیکن میں نہیں کیا۔ میری ادا پسند آئی ہو تو آج مجھے موت کے منہ سے نکال۔ اللہ نکال لیا، تینوں کی دعائیں قبول کر کے نکال۔ اگر کوئی بچنا چاہے اللہ ضرور بچائے گا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسند احمد کی حدیث ہے، ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے ایمان لائیے، لیکن میں زنا میں کمزور ہوں، میرے کئی خواتین کے ساتھ کانٹیکٹ ہیں زنا کے، مجھے پرمیشن دیجئے میں ایمان لانے کے بعد بھی عورتوں سے زنا کر سکوں۔ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ کیا تم یہ عمل اپنی ماں کے لیے گوارا کرو گے کہ کوئی غیر مرد آپ کی ماں کے ساتھ زنا کرے؟ نہیں اللہ کے نبی میں پسند نہیں کروں گا۔ تم کیا دنیا کا کوئی بھی آدمی پسند نہیں کرے گا؟ کیا یہی عمل کوئی تمہاری بہن یا بیٹی کے ساتھ عزت لوٹ لے، زنا کرے، کیا تم اپنی بہن بیٹی کے ساتھ یہ گناہ گوارا کرو گے؟ نہیں اللہ کے نبی میں پسند نہیں کروں گا۔ آپ کیا دنیا کا ہر آدمی ناپسند کرے گا؟ تو تم اسلام لانے کے بعد عورتوں سے زنا کرنا چاہتے ہو، جس عورت کے ساتھ بھی تم زنا کرو گے وہ بھی کسی کی ماں بیٹی بہن ہوگی۔ اگر تمہاری ماں بیٹی بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تو تم اتنا ناپسند کرتے ہو، اور تم کسی کی ماں بیٹی بہن کے ساتھ زنا کرے تو وہ تمہیں کیسے معاف کرے گا؟ اس صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنے پیارے ڈھنگ سے مجھے کسی نے نہیں سمجھایا، میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے زنا سے بچا لے۔ نبی ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ۔ اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، وطہر قلبہ، اس کے دل کو پاک کر دے، واحسن فرجہ، اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر دے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میری زندگی کی آخری سانس تک زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کا خیال بھی میرے دل میں کبھی پیدا نہیں ہوا۔ میری پیاری ماں بہنوں، یہ مسند احمد کی دعا آپ اپنے لیے یاد کر لیں اور زندگی میں ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ اللہم طہر قلبی، اللہم اغفر ذنبی وطہر قلبی واحسن فرجی۔ اللہم اغفر ذنبی، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، وطہر قلبی، اللہ میرے دل کو پاک کر دے، واحسن فرجی، اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت کر دے۔ اگر یہ دعا سچے دل سے آپ بھی پڑھو گی میری بہنوں، میری بیٹیوں، اللہ بے شک عز و جل آپ کو بھی ویسے ہی بچائے گا جیسے اس صحابی رسول کو اللہ نے بچایا۔ اگر کوئی بچنا چاہے ضرور اللہ بچائے گا۔ یہ ٹاپک میں نے اس لیے اختیار کیا کہ میں اکثر دعوتی دوروں میں ادھر ادھر گھومتے رہتا ہوں، لارجوں میں مجھے رکنا ہوتا ہے۔ اتفاق سے حیدرآباد کے ایک ایسے ہوٹل میں رک گیا جو آن لائن اویو ہوٹل کہتے ہیں، وہ اویو ہوٹل آن لائن بکنگ کرنے والا ہوٹل تھا، وہ مسلمانوں کا تھا، ہماری جماعت والوں کا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ اویو ہوٹل کی حقیقت کیا ہے۔ جب میں رکا تو صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کالج کو جانے والی برقع پوش نوجوان لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ، غیر مسلم اپنے بوائے فرینڈوں کے ساتھ اویو ہوٹل میں آ رہی ہیں اور 10 بجے سے 4 بجے تک من چاہے زنا کر رہی ہیں، جا رہی۔ ایک نہیں، ایسے کئی جوڑے، سب مسلم لڑکیاں۔ میری ضمیر جاگ گئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ منظر دیکھ کر۔ کیا ماں باپ کتنے جذبے سے بھیجتے ہیں اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کی نیت سے، لیکن یہ بیٹیاں شیطان کے فتنے میں پھنس کر، کالج کے بوائے فرینڈوں کے چکروں میں پڑھ کر، پتہ نہیں وہ اپنی زندگی میں کتنے مرتبہ وہ یہ ہوٹلوں میں جا کر زنا کرتی ہوں گی اور ایسے کتنے بوائے فرینڈوں کے ساتھ وہ چکر کاٹتی ہوں گی۔ استغفر اللہ۔ سچ کہا اللہ نے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ خبیث مردوں کے لیے ہم نے
खबीस औरतों को बना रखा है, खबीस औरतों के लिए हमने खबीस मर्द बना रखे हैं। अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबून वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, पाक मर्दों के लिए हमने पाक औरतें बना रखी हैं और पाक औरतों के लिए हमने पाक मर्द बना रखे हैं। ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरी बहनों, अगर आप पाक ज़िंदगी गुजारोगे इस जहां में भी, जन्नत में भी अल्लाह आपके लिए पाक जोड़े नसीब करेगा। अगर आप अपनी इज्जत को तार तार कर लोगे, अपनी ज़मीर के निगाहों में गिर जाओगे, तो याद रखो आपके माँ बाप आपको नहीं देख रहे होंगे ओयो होटल में, आपके भाई आपके रिश्तेदार नहीं देख रहे हो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल देख रहा है। अल्लाह की आंखों से छुपी हुई कोई चीज़ नहीं है। अगर तुम अल्लाह की निगाह में गिर जाओगी, इस दुनिया की एक नंबर की बदतरीन मखलूक में से बन जाओगी, अल्लाह की लानतें उतरेगी आपके ऊपर, और दुनिया में भी अजाब आपके लिए मुंतखब अल्लाह कर दिया है, आखिरत में तो अजाब अलीम अल्लाह मुंतखब कर दिया है। हमारे इस मुल्क में हर एक मिनट में कई सौों के नहीं, कई हज़ारों के ज़िना बिल जब्र या ज़िना बिल रज़ा ऐसे केस होते हर मिनट के अंदर। और हमारे सिर्फ ये इंडिया कंट्री के अंदर नहीं, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो या साउथ कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी कंट्री हो, एक एक मिनट एक एक घंटे के अंदर मिलियन केसेस ज़िना के होते हैं। इसमें बाज़ ज़िना बिल जब्र यानी रेप जिसे कहते हैं, जिसमें या तो लड़का राज़ी नहीं होता या तो लड़की ना राज़ी नहीं होती, उसे पकड़कर ज़बरदस्ती इज़्ज़त लूटी जाती है, जिसे ज़िना बिल जब्र कहते हैं। ज़िना बिल रज़ा, लड़का भी राज़ी लड़की भी राज़ी, दोनों अपनी मर्ज़ी से किसी तन्हाई जगह जाकर ज़िना करते हैं। हर मिनट में, हर घंटे में मिलियन केस ज़िना के हो रहे हैं। ये क़यामत की अलामतें हैं। दुनिया भाड़ में जाए, आप अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। दुनिया जहन्नम में जाए, आप अपने आप को जन्नती बनाने की फ़िक्र कीजिए। क्यों? अल्लाह ने इस जहां में हमको आज़माने के लिए भेजा है। हमारे आजू बाजू नौजवान लड़के होते हैं, हमारे ख़ानदान में मामू का बेटा, चिच्चा का बेटा, फूफू का बेटा, खाला का बेटा, ताया का बेटा, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं। और जहाँ मैं पढ़ने जाती हूँ वहाँ पर भी बहुत सारे खूबसूरत लड़के हैं। हमको अपनी निगाहों की हिफाजत करना है, अपने इज़्ज़त की हिफाजत करना है। यही आजमाइश है आपके लिए। अगर आप इस आजमाइश में कामयाब रहोगी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल दुनिया में भी बहुत बड़ा इज़्ज़त का मुकाम देगा, जन्नत का आला मुकाम आपको आखिरत में देगा। और इस ज़िना के मामलात हर शहर में, हर गांव में, हर गली में और हर क्या है, हर चार घरों के अंदर ये वाक़यात होते हैं। काम करने के लिए किसी नौकरानी को रखे या काम करने के लिए किसी नौकर को घर पे ड्राइवर के तौर पर रखे, उसके साथ भी ज़िना का मामला। और ये जिनसी तस्कीन, ये ज़िना के मामलात से बचने का वाहिद तरीक़ा क्या है? अपने बच्चों की शादी सही उम्र में कर दीजिए। इस्लाम में क्या है? जैसे ही बालिग हो लड़का लड़की, एक अच्छा रिश्ता देखकर शादी कर दीजिए। हम क्या करते हैं? नहीं, हमारी बच्ची अभी पढ़ना, अभी 18 पूरा करना, अभी 22 पूरे करना, लेकिन हमारी बच्ची अभी डिग्री करना, हमारा बच्चा अभी डिग्री करना, अभी कमाना, अभी यूरोप जाना, अमेरिका जाना। इस चक्कर में ये कौन सा ज़माना है? ये 21वीं सेंचुरी का ज़माना है। निगाह उठे तो गंदे पोस्टरों पर निगाह पड़ती है, एक मैगज़ीन ओपन करे तो नंगी औरतों की तस्वीरें नज़र आती हैं, एक टीवी चैनल ओपन करे तो हर आधे घंटे के बीच में एक एडवर्टाइज आता है जिसमें छोटे कपड़े पहनकर लड़की किसी एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइज दिखाती रहती है। आए दिन फितना। बाज़ार में जाएंगे, बेपर्दा खूबसूरत औरतें मेकअप की हुई, छोटे कपड़े पहनी हुई, निगाह उठाए तो फितना। ऐसे फितनों में आप माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों की शादी सही उम्र में कर दिया करें। अगर नहीं करोगे तो बालिग लड़का लड़की जितने गुनाह करेंगे, ज़िना करेंगे, उसका एक हिस्सा अल्लाह वालिदैन को देने के बाद औलाद को दूसरा हिस्सा देगा। दुनिया का पहला कत्ल काबिल ने अपने भाई हाबिल का किया था, आदम अलैहिस्सलाम का बेटा। दुनिया में जितने मर्डर होंगे उस खून का बदला अल्लाह सबसे पहले काबिल को उसका हिस्सा देकर बाद में मर्डर करने वाले को देगा। उस तरह वालिदैन आप अगर अपने बच्चों का निकाह सही उम्र में नहीं करेंगे, और चाहे कॉलेज में, चाहे ट्यूशन में, चाहे किसी जिम के अंदर, चाहे किसी और दफ्तर में जाकर कमाने, वो जहाँ भी जिना करेगी या आपका बेटा जिना करेगा, उसका गुनाह आपको अल्लाह देगा, बाद में उसे देगा।
اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی نیک رشتہ آ جائے، اللہ کی نعمت سمجھو اس نیک رشتے کو، ٹھکراؤ مت۔ اگر نیک رشتہ اس وجہ سے آپ نے ٹھکرا دیا کہ نہیں ہم نہ اور مالدار رشتہ چاہیے، اور خوبصورت رشتہ چاہیے، اور بڑے گھرانے کا رشتہ چاہیے، اس چکر میں آپ نے نیک رشتے کو ٹھکرا دیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس زمین میں فتنوں کے سوا تم اگلی زندگی میں کچھ نہیں دیکھو گے۔ نیک رشتہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اگر آپ نے یہ سوچ کر ٹھکرا دیا نہیں ہم نہ اور بڑے خاندان کا ہونا، اور ہینڈسم ہونا، اور بڑے پیسے والا ہونا، یہ سوچ کر آپ نے ٹھکرا دیا، اگلی زندگی میں اپنے بچے کے لیے، اپنے لیے فتنوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھو گے آپ۔ دینداری کو ترجیح دو، مال کو ترجیح مت دو، خوبصورتی کو ترجیح مت دو، دینداری کو ترجیح دے کر نکاح کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو ہر حرام کاری سے بچنا چاہیے، جیسے ان حرام چیزوں میں ایک شراب ہے، نشہ آور چیزیں، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گھٹکا، شراب۔ اکثر مردوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ شراب نوشی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ جتنے لوگ شراب پیتے ہیں ان میں 90% لوگ زنا کرتے ہیں، کیونکہ جب انسان کو نشہ چڑھتا ہے اس کے اندر کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر کا ہوش چلا جاتا ہے، وہ اپنی ماں، بیٹی، بیوی، بہن کے اندر تمیز نہیں کرتا، وہ ایک شکاری بھیڑیا، شکاری کتے جیسا بن جاتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے سامنے ایک عورت نظر آ رہی ہے، یہ میری ماں، بیٹی، بہن، بیوی، اسے کچھ نہیں معلوم، بس وہ ہوس ایک بھیڑیے کی طرح لپک پڑتا ہے۔ شراب انسان کو زنا کے دروازے کی طرف لے جاتا ہے، شراب انسان کو قتل کرانے پر آمادہ کر دیتا ہے، شراب بہت سارے برائیوں کی جڑ ہے۔ اور اس میں اور ایک وجہ آج زنا کو بڑھنے کے، زنا کثرت سے ہونے کے یا زنا عام ہونے کے وجوہات میں اور ایک وجہ کیا ہے؟ ہالی ووڈ بالی ووڈ فلمیں دیکھنے کی عادت۔ ہم اپنے گھروں میں ٹی وی چینلوں میں خالی اوقات ہوتا ہے کوئی بھی ایک تیلگو فلم، ہندی فلم یا ہالی ووڈ یا بالی ووڈ مووی، انگلش مووی یا ہندی مووی، جو انگلش مووی کو ہندی ٹرانسلیشن کیا رہتا ہے وہ ایکشن مووی سمجھ کے ہم دیکھتے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی بڑا ڈائناسور کا فلم، کوئی بڑا گاڈزیلا کا، کوئی گوریلا کا، یا ایسے ہی کوئی بڑے ٹائٹینک جہاز کا وغیرہ وغیرہ۔ ایک ہالی ووڈ مووی بہت فیمس ہے، کہتے اچھی ہے، کہتے دیکھ لے بیٹھ جائے۔ اس کے اندر ہوتا کیا؟ وہ ہالی ووڈ مووی اس وقت تک پاپولر نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر گندے سینز انہیں شامل نہیں کرتا۔ اور گھر میں ایک باپ، ایک بھائی، ایک شوہر، ایک بیٹا اپنی محرم عورتوں کو ساتھ میں لے کر وہ فلم دیکھتا رہتا ہے، اس میں بیچ بیچ میں ہم بستری کرنے کے اور بہت سارے گندے گندے سینز آتے ہیں، یہ چینل بھی نہیں بدلاتا۔ اتنا بے حیا انسان، اتنا بے شرم انسان۔ آج کل کے جو بھی فلمیں ہیں اسے پوری فیملی والے بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے، چاہے فیملی والے ہو، تنہا ہو، مووی دیکھنا جائز نہیں ہے، فلمیں دیکھنا جائز نہیں ہے۔ فلمیں دیکھو گے اس کے اندر ایک لڑکا ایک لڑکی جس طرح جذبات سے محبت کرتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، اپنی محبت کو کامیاب کرتے ہیں، وہ دیکھ کر عورت ہو یا مرد اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہے، مجھے فلاں لڑکا چاہتا تھا، میں فلاں لڑکی کو چاہتا تھا جیسے یہ فلم میں اس نے اپنایا، میں بھی ایسے کوشش کر کے اپنے بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گی یا کروں گا۔ تمنائیں جاگتی ہیں اس کے دل میں۔ استغفر اللہ۔ مووی دیکھنا بند کیجئے، زنا کے فتنوں سے آپ بچ جائیں گی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آج کل کے جو بھی مارکیٹ کے اندر پروڈکٹ دکھتے ہیں، بکتے ہیں، ہر پروڈکٹ کے اوپر ایک اریاں کپڑے پہنے ہوئے لڑکی کی تصویر چسپاں رہتی ہے۔ آپ مکسی خریدنے چلے جاؤ، آپ ٹی وی خریدنے چلے جاؤ، فین خریدنے چلے جاؤ، اے سی خریدنے چلے جاؤ، بیڈ، کوئی بھی آئٹم، لنگی ایک لڑکی کی تصویر جس میں اس کے آدھے سینے نظر آ رہے ہیں، رانوں تک وہ کپڑا پہنی ہوئی ہے، اس کے بدن کی خوبصورتی، اس کے چہرے کی، اس کے اوپر ایک لڑکی کی تصویر چسپاں کر دیتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ فتنوں کا زمانہ ہے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آج یہ زنا کو عام کرنے کے اسباب میں گندی فلمیں ہیں، پورنوگرافی کہتے ہیں اسے، سیکس کلپ یا سیکس مووی۔ پورنوگرافی امریکہ، جاپان، ساؤتھ کوریا، تھائی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا، امریکہ، آسٹریلیا 60 ملین ہر سیکنڈ کے پیچھے کماتے ہیں پورنوگرافی ویڈیو بنانے یا اسے نشر کرنے میں۔ اور ہمارا نوجوان طبقہ
رات کے اندھیرے میں دن میں بیانات سینڈ کرنے والا، دین کی خدمت کرنے والا، واٹس ایپ میں دینی چیزیں بھیجنے والا، فیس بک کے اندر بڑے بڑے بیانات علماء کے قرآن کے قرات نظمیں بیان نشر کر کے بڑا اپنے آپ کو دائی ثابت کرنے والا، رات کے اندھیرے میں یہی انسان جانور میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہی انسان حیوان بن جاتا ہے اور سیکس ویڈیو اوپن کر کے اپنی آنکھوں کا زنا کرتا ہے۔ جب وہ غیر شادی شدہ ہے، ایسی گندی چیزیں موبائل کے اندر دیکھے گا تو شہوت جاگے گی، وہ اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے کسی زانیہ عورت کے پاس جائے گا یا کسی زنا کے فتنے میں پڑ جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا العینان یزنیان والیدان یزنیان والرجلین یزنیان والاذنین یزنیان۔ دو آنکھیں زنا کرتی ہیں، دو کان زنا کرتے ہیں، دو ہاتھ زنا کرتے ہیں، دو پیر زنا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، کان، آنکھ، ہاتھ، پیر زنا کیسے کرتے ہیں؟ آنکھوں کا زنا گندی چیزوں کا دیکھنا، نامحرموں کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا، چاہے وہ لڑکی لڑکے کو ہو یا لڑکا لڑکی کو ہو، شہوت کی نگاہ سے دیکھنا آنکھوں کا زنا۔ کانوں کا زنا، گھنٹے گھنٹوں تک نامحرموں سے گفتگو کرنا، شہوت کی گفتگو، محبت کی گفتگو، لو افیئر چلا کر گھنٹوں گھنٹوں سے باتیں کرنا، کانوں کا زنا۔ ہاتھوں کا زنا، نامحرموں کو چھینا۔ پیروں کا زنا، زنا کی جانب چل کر جانا۔ یہ تمام اعضاء زنا کرتے ہیں۔ سب سے بڑا زنا شرمگاہ کا زنا۔ میرے دینی اور اسلامی بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے قرآن مجید دے رکھا ہے۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، نماز آپ پر فرض کیا ہے، نمازوں کی پابندی کیجئے۔ اللہ قرآن مجید سورہ عنکبوت کی 45 نمبر آیت میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز آپ کی زندگی کی ہر برائی سے، ہر بے حیائی سے، ہر بدکاری سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں۔ جب آپ ڈھنگ سے نماز پڑھیں گی، اطمینان قلب کے ساتھ، سکون، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اپنے مائنڈ کو، اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر مائل کیے بنا، اپنے دل دماغ کو ادھر ادھر زائل کیے بنا، خشوع خضوع سے اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ نماز پڑھیں گی تو یہ نماز آپ کی زندگی کے تمام بے حیائی کاموں سے آپ کو بچا لے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نماز ڈھنگ سے نہیں ادا کر رہے ہیں، آپ بے جا نماز پڑھ رہے ہیں، بیکار نماز پڑھ رہے ہیں، اسی لیے آپ بدکاری سے نہیں بچ رہے ہیں۔ آپ خشوع خضوع سے اطمینان قلب کے ساتھ نماز پڑھیے، بے شک اللہ کا وعدہ ہے وہ نماز آپ کی زندگی کی ہر بدکاری سے آپ کو بچائے گی۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، قرآن کثرت سے پڑھیے، آپ کے سینے میں ایمان کا نور اللہ جگائے گا، آپ کے آزو بازو سے شیطان کو اللہ بھگا دے گا اگر قرآن کی پابندی کرو گے۔ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کیجیے، جو لڑکی جو لڑکا صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرے گا، اللہ اپنے حفاظت کے خلے میں اسے محصور کر لے گا، حفاظت کے خلے میں اللہ اسے بند کر دے گا۔ کوئی شیطان، کوئی جادوگر، کوئی بری نگاہ ڈالنے والا، کوئی اس کی عزت پر حملہ کرنے والا، کوئی دشمن اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا، اسے چھو بھی نہیں سکتا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صبح میں پڑھے گا، شام تک اللہ کی حفاظت، شام میں پڑھے گا، صبح تک اللہ کی حفاظت میں۔ ارے جس بندے یا بندی کی حفاظت میرا مالک الملک کرے، پوری دنیا مل کر اس کی انگلی کیا، اس کا ناخن بھی ننگا نہیں کر سکتا، اسے چھو نہیں سکتا، اسے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، اطمینان قلب کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آج کل ہماری لڑکیاں ایسے فتنوں میں پڑنے کی وجہ سے وہ جیسے ہی حاملہ بن جاتی ہیں شادی سے پہلے، اور ایک بہت بڑا جرم کرتی ہیں، اپنے حمل کو گرانے کا جرم، ساقط حمل، حمل کو ساقط کرنا یا اباشن کرانا۔ کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا، وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا بوائے فرینڈ جب بھی اس سے ہم بستری کرے گا، کوئی احتیاطی چیزیں پہن کر کرے گا، وہ حاملہ نہیں بنے گی، لیکن وہ حاملہ بن گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ بچہ پیٹ میں پل رہا ہے، اباشن کرائے۔ استغفر اللہ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ مِنْ إِمْلَاقٍ، تم اولاد کو کسی کے رزق کے ڈر سے آپ قتل مت کرو، اس لیے کہ نحن نرزقهم وإياكم، تم کو اور ان کو کھلانے والے ہم ہیں۔ ان قتلهم كان قطعا كبيرا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت
उन औलादों का कत्ल करना सबसे बड़ा गुनाह है। एक तो जिना करके आपने गुनाह किया, दूसरा औलाद को नाहक कत्ल करके आपने गुनाह किया। क्या है ये अबाशन कराना? अस्तगफिरुल्लाह। आजकल की बदकार सासें, आजकल की बदमाश किस्म की सास अपनी बहू को ये कह देती है मुझे पोतरा होना पोतरी नहीं होना, अगर पोतरी है तो अबाशन करा देंगे। क्यों? आपके बहू के हाथ में है, लड़का पैदा करे लड़की पैदा करे। अरे वो तो अल्लाह के इख्तियार में है। यहबु लिमन यशाउ यजअल लहू इनासा व यजअल लहू ज़ुकूरा, वो जिसे चाहे बेटे दे जिसे चाहे बेटियां दे, वो तो अल्लाह के इख्तियार में है। एक सास, जालिम सास अपने बहू से कहती है मुझे पोतरी नहीं होना पोतराज होना। अगर पोतरी अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के ज़रिए 5वें 7वें महीने में देख लिए कि उसका सेक्सुअल लड़की पैदा हो रही है, लड़का नहीं पैदा हो रहा, तो बेटे से कहते हैं जा पहले तेरी जोरू का आबाशन करा दे। आबाशन कराते हैं। याद रखें, ऐसी सास, ऐसा शोहर या ऐसी लड़की जो जिना के ज़रिए हो या हलाल तरीक़े से हो, आबाशन कराती है। खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं करती, निकाह के बाद उसकी सास या उसका मर्द ले जाकर उसे कराता है, या जिना करने के बाद वो अपनी इज्जत को बचाने की खातिर किसी क्लिनिक में जाकर, किसी अस्पताल में जाकर आबाशन कराती है। ये जितने भी औलाद कुशी करने वाले मुजरिम हैं, मेरा अल्लाह ताला उसे उठाकर जहन्नम में पटकेगा। बहुत बड़ा गुनाह है ये। और इतना ही नहीं बल्कि जिना को आम होने के और असबाब में क्या है? हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनों का सही लिबास ना पहनना। आए दिन फैशन, आए दिन सीरियल, आए दिन फिल्में। वो फिल्म में कौन सा कपड़ा है वही कपड़ा मार्केट में मिलेगा। उस सीरियल के अंदर वो अर्तुगरुल गाजी, हलीमा सुल्तान, हलीमा दाइया, उसने कौन सा कपड़ा पहन लिया, हलीमा सुल्तान, अब वही कपड़ा। या फला सीरियल आ गया, इसके अंदर फला वो लड़की ने कौन सा कपड़ा पहना, वही कपड़ा मार्केट में आ गया। जो सीरियल पॉपुलर होगा, जो फिल्म पॉपुलर होगी, उस नाम से मार्केट में कपड़ा आया होगा। अब वो कपड़ा हमारी बच्चियां पहनती हैं, बालिग बच्चियां, जिसके पूरा हाथ नज़र आता है, बिल्कुल मच्छरदानी जैसा कपड़ा रहता है आस्तीन पे, अंदर से पूरा असली हाथ नज़र आता रहता है, उसके बदन के आज़ा नज़र आते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, दो किस्म की औरतों को जहन्नम में जाएंगी, जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। जिनको मैंने नहीं देखा, ला अराहुमा, मैंने उनको नहीं देखा, सिफना ने हुमा फिन्नार, दो किस्म की औरतें जहन्नम में जाएंगी जिनको मैंने नहीं देखा। उनमें की एक औरत कौन सी है? कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन माइलात। ऐसी औरतें जो बारीक कपड़ा पहनेंगी, खुद भी फितने में पड़ेंगी, दूसरों को अपने फितने में माइल करेंगी, खुद भी एक नंबर की जानिया रहेंगी, दूसरों को भी जिना के लिए आमदा करेंगी। ऐसी लड़कियों पर जन्नत की खुशबू भी मेरे अल्लाह ने हराम कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। और लड़कियां जब छोटे कपड़े पहनेंगी, लड़कों के सामने जाएंगी, तो कैसे कोई जिना में नहीं पड़ेगा? आप बापर्दा रहोगी, आप अच्छा बुरखा पहनोगी, आप हिजाब डालोगी, नकाब डालोगी, और अपनी आँखों के अंदर शर्म व हया रखोगी, और अपने आप में अल्लाह का डर रखोगी, तो आपको देखकर कोई भी लुच्चा लफंगा या गलियों रास्तों पर बैठा हुआ पोकरी किस्म का लड़का आपको देख के सीटी नहीं मारता। सीटी उस लड़की को देखकर मारता है जो स्कर्ट की तरह रानों तक पहनी है, या टाइट फिट जींस पहनी है और मेकअप करके बेपर्दगी से घूम रही है, उसे देखकर कोई भी लफंगा किस्म का लड़का सीटी मारेगा। आप अपनी शर्म हया को बाकी रखें, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। और ख़वातीन का और कसरत से ज़िना होने के असबाब में ख़वातीन का तन्हा सफ़र करना। आजकल की हमारी माएँ हज को तन्हा जाती हैं, उम्रे को तन्हा जाती हैं। क्यों? मर्द तलाक दे डाला, अब मर्द नहीं है, अकेली औरत है, क्या करें? अब ग्रुप में जाती है, कहती है कि मौलाना हम ग्रुप में जा रहे हैं। तो ग्रुप वाले क्या तुम्हारे मोहरिम रिश्तेदार हैं? ग्रुप के साथ जाना, दुनिया के साथ जाना क्या तुम्हारे लिए जायज़ हो गया? अरे तुम्हारे मोहरिम के बिना तुम सफ़र नहीं कर सकती। 12 मील का सफ़र भी तन्हा औरत नहीं कर सकती। हाँ, कुर्बो जवार में, पड़ोस में तुम जाना चाहती हो, पूरी इज़्ज़त व आबरू के साथ आपके हस्बैंड आपको इजाज़त दे रहे हैं, आप जाना चाह रही हो, ख़रीब का सफ़र है, ख़रीब का चहलकदमी है, आप जा सकती हैं। लेकिन दूर दूर सफ़र करना, तन्हा औरत अल्लाह की हिफाजत से बाइद होकर अल्लाह की लानत की मूजिब और ज़िम्मेदार बन जाएगी। वो ऐसी औरत तन्हा सफ़र करेगी। हम कितने ऐसे केस नहीं देखते हैं? सिटी बस के अंदर लड़की आ रही थी, कई लौंडे उस बस में बैठे थे,
वो लड़की एक सुनसान जगह उतरती है, जाती है अपने घर के लिए, रास्ते में वो लौंडे भी वहाँ उतर जाते हैं, जबकि उन लड़कों का स्टॉप वहाँ नहीं होता, उतर जाते हैं और उस लड़की का पीछा करते हैं। जैसे ही सुनसान रास्ता देखते हैं उसे पकड़ लेते हैं और तमाम लड़के मिलकर उसका गैंग रेप कर देते हैं। कितने केसेस हमने नहीं देखा? मुंबई के अंदर गैंग रेप, दिल्ली के अंदर गैंग रेप, बेशुमार। ट्रेनों में, बसों में, गलियों में, सड़कों पर तन्हा औरत सफ़र करेगी तो वो जिना की शिकार ज़रूर बनेगी, लोगों के हवस का शिकार ज़रूर बनेगी। ये दुनिया कैसी है? भूखे भेड़िए या भूखे कुत्तों जैसी ये दुनिया है। तन्हा औरत पर देखेंगे, जैसा भूखा भेड़िया के सामने गोश्त का टुकड़ा डाल दो, जैसे वो झपट पड़ेगा। एक खूबसूरत लड़की को तन्हाई में देखकर ये दुनिया के वहशी कुत्ते ऐसे ही लपक पड़ेंगे जैसे उस गोश्त के टुकड़े पर ये भेड़िया या कुत्ता लपक पड़ता है। दुनिया वालों की निगाह अच्छी नहीं है। आप ये मत समझना सब मेरे भाई हैं, सब मेरे अच्छे दीनदार हैं, नहीं, बेदीन बदमाश किस्म की दुनिया है ये। और मेरी प्यारी बहनों, ख़वातीन का कहीं जॉब करने के लिए जाना या घर को ताख़ीर से पहुंचना ये ज़िना का मूजिब बनेगा। आपको ज़रूरत नहीं है कमाने की। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को क़व्वाम बनाया है कमाने के खातिर, हाकिम बनाया है मर्दों को। आपको ज़रूरत नहीं है जाकर कमाने की। नहीं, मेरा मर्द मर गया, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं बेवा औरत हूँ, मुझे खिलाने वाला कौन भी नहीं, फ्री में देने वाला कौन भी नहीं, अब मैं कमाना मौलवी साहब। ठीक है, घर की 4 दीवारी के अंदर काम कीजिए। आपके घर के अंदर बैठने के काम भी बहुत सारे हैं, या तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए, या कपड़े सीने वाला काम कीजिए, या कुछ भी ऐसा हाथ का काम जो घर में बैठकर आप कर सकती हैं। आप मेहनत करना चाहें, किसी मुसलमान बापर्दा लोगों के घरों में जाकर उनके घर के काम काज भी आप देखकर आ सकती हैं। लेकिन आप किसी दफ्तर में जाएंगी, गैर मुहरिमों से अपने ऊपर कोई बॉस रहेगा, कोई मैनेजर रहेगा, आप किसी मर्दों के साथ गुफ्तगू करना पड़ेगा, उनके साथ ऑफिस में बैठना पड़ेगा, उनकी मीटिंगें अटेंड करना पड़ेगा, तो जिना की शिकार बनेंगी आप जिना की शिकार बनेंगी। और वालिदैन को चाहिए कि अपनी बच्ची जैसे ही स्कूल छुटी, ट्यूशन छूटा, वक्त पर आ जाना। नहीं, आज मेरी बच्ची हर दिन 6 बजे आना था, आज 8 बजे आ रही। बेटी कहाँ चले गई थी? नहीं, वो सहेली के घर गई थी। बेटी आज 10 बजे आई तो कहाँ? नहीं, वो ऑफिस में मीटिंग थी। क्या आपको वाकई में मालूम है आपकी बेटी सहेली के घर होकर आ रही है? आपको मालूम है वो ऑफिस की मीटिंग देख कर आ रही है? आप कैसे यकीन से कह सकते हैं? जब जवान बच्चियाँ, जवान ख़वातीन घरों को ताख़ीर से आएंगे और घर के मर्दबाने उनका हिसाब किताब नहीं रखेंगे, उनके ऊपर निगाह नहीं रखेंगे, तो जिना की शिकार बनेंगी। मैनेजर, ऑफिस का मैनेजर जानबूझकर आपको बिठाएगा सारे वर्करों को भेजकर, नहीं बैठिए आपके साथ मुझे खुसूसी मीटिंग करना है। एक दिन गुफ्तगू करेगा, दूसरे दिन आपको जॉब की अच्छी ऑफर देगा, आपको मामूली पोस्ट से मैनेजर पोस्ट दे दूंगा मैं, आपको क्या है जॉब के अंदर हाई प्रमोशन कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको मुझे एक मर्तबा खुश करना पड़ेगा। कई औरतें, कई लड़कियां सिर्फ दुनिया के जॉब की खातिर अपनी इज्जत को नीलाम कर देती हैं, अपनी इज्जत को बेच देती हैं। जॉब करने की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी गैर मुहरिम के साथ गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर करेंगी तो फितने से नहीं बचेंगी, फितने से हरगिज़ नहीं बचेंगी। हर हमदर्दी करने वाला शख्स आपका भाई नहीं होता, हर नामहरिम आपका हमदर्द नहीं हो सकता। कोई भी नामहरिमों से ताल्लुक़ रखना अपने आप को जिना के फितने में मुब्तला करने के बराबर है। नहीं कहते उन्हें हमारे उस्ताद कहते, उन्हें हमारे सिखाने वाले कहते, बड़ी दाढ़ी वाले कहते, बड़े अल्लाह वाले कहते। अरे हर दाढ़ी वाले के पीछे बड़े बड़े शैताना रहती। किसी दाढ़ी वाले को भरोसा नहीं करना, किसी उस्ताद को अपने साथ चैटिंग में कायम नहीं रखना, और किसी बॉयफ्रेंड के साथ गुफ्तगू नहीं करना, खाए क्या, पिए क्या, क्या खाए, क्या करे, अब क्या कर रही, कल क्या कर रही, ये ज़रूरत नहीं है आपको गुफ्तगू करने की। और इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जो शख्स अपने घर की औरतों को, अपने घर की ख़वातीन को अगर वो निगाह न रखे, अगर वो उसके बेपर्दगी या अय्याशी पर तंबीह ना करे और ये गिरफ्त ना करे कि मेरी बेटी घंटों से किसके साथ गुफ्तगू करती है, कहाँ जाती है, वो उसकी खबरगिरी ना करे, और उसे मालूम है कि मेरी बच्ची फितने में पड़ चुकी है और उसे रोकता नहीं है, और उसकी बेटी बेपर्दा स्कूटी लेके निकल जाती है, उसकी बीवी बेपर्दा निकल जाती है,
اور اس کی بیوی آئے دن مارکیٹ میں جا کر غیروں سے بات کرتی ہے، یہ کچھ نہیں کہتا۔ نبی نے فرمایا یہ 1 نمبر کا دیوس ہے، اور دیوس پر اللہ کی جنت حرام ہے، اللہ کی جہنم واجب ہے۔ دیوس قسم کا مرد ہے وہ جو اپنی بیوی، بیٹی، بہن کو بے پردگی سے، عیاشی سے نہیں بچاتا اور ان کی عیاشی پر کوئی تنبیہ نہیں کرتا۔ 1 نمبر کا دیوس ہے ایسا انسان۔ میری پیاری ماں بہنوں، میرے پیارے دینی اور اسلامی بہنوں، یاد رکھنا کہ جب بھی کوئی لڑکی یا کوئی عورت اپنے آپ کو غیروں کے حوالے کرے گی تو گویا وہ اپنے ہاتھ دوسروں کے پاس رسی دے کر بندھا رہی ہے کہ تم آؤ میرے ہاتھ میں رسی باندھو، میں تمہاری کٹ پتلی بن جاؤں گی، جو تم کہو گی میں سن لوں گی۔ آج وہ آپ پر احسان کرے گا، کہے گا کہ نہیں تمہارے موبائل میں کرنسی خالی ہو گئی، میں دلاؤں گا آپ کے فون میں کرنسی، آپ کے گھر میں کچھ پریشانی چل رہی، میں آپ کو ہیلپ کروں گا 5000 10,000 دے کر، اب میں آپ کا ہمدرد ہوں، آپ ٹینشن مت لو، جب بھی پریشان ہوں مجھے یاد کرنا، میں آپ کے ساتھ ہمدردیاں کروں گا۔ کسی غیروں کی ہمدردی نہ لیجئے، یہ احسانات لیتے لیتے ان احسانوں کا بدلہ آپ کے جسم سے چکانے کی ایک دن نوبت آ جائے گی۔ بہت غلط ہے یہ دنیا، بہت بری ہے یہ دنیا، کسی کے احسانوں پہ مت رہیے۔ آپ پریشان ہو، آپ تنگ دستی میں ہو، آپ کو پیسوں کی ضرورت، ارے اللہ آپ کا زندہ ہے، حی القیوم ہے وہ، آپ مصلی بچھائیے، وضو کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے بیان کیجئے۔ میرے اللہ تو میرا مالک ہے، میں تیری بندی ہوں، میرے اوپر آفت آئی ہے، تیرے سوا کوئی ٹالنے والا نہیں، میں بھوک لگی ہے مجھے، تیرے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میرا بچہ بیمار ہے، مجھے علاج کرانا ہے، تو کیسے انتظام کرے گا مجھے پتہ نہیں، میں کسی نامحرموں سے کانٹیکٹ نہیں کرتی، میں کسی سے بھیک نہیں مانگتی، اللہ مجھے تو اسباب پیدا کر دے، تو اسباب پیدا کر دے۔ آپ اللہ سے مانگیے، تہجد میں اٹھیے، نمازوں کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین پڑھ کر اپنے بچوں پہ دم کیجیے، انشاءاللہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا دم کرنا آپ کے بچے کے لیے شفا کا سبب بن جائے گا۔ آپ کسی نامحرموں سے ہمدردی مت رکھیے، کسی نامحرموں سے مدد مت مانگیے، صرف اللہ سے مانگیے۔ اور آج کل ہماری لڑکیاں یا ہمارے لڑکے زنا میں پڑنے کے اور اسباب میں سے بعض سببیں یہ ہیں موبائل کا ناجائز استعمال کرنا۔ آج ہم نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون دلا دیا، بڑے بڑے فونز ہم نے دلا دیا، اور ہم تنبیہ بھی نہیں کر رہے کہ ہماری بچی کیا کرے۔ ہم اپنے گھروں میں بڑا گھر بنا لیے، یہ گھر بڑے بیٹے کا، وہ بیڈ روم چھوٹی بیٹی کا، یہ بیڈ روم بڑی بیٹی کا، یہ بیڈ روم چھوٹے بیٹے کا، یہ بیڈ روم میری منجلی بیٹی کا، اور آپ حال میں یا اپنے بیڈ روم میں میاں بیوی خاموشی سے ہو۔ 4 بیڈ روم میں 4 جوان بیٹے بیٹیاں بند کمرے میں کیا کر رہی خبر رکھے آپ؟ ضرورت کیا تھی آپ کو بیڈ رومہ بنا کو دینے کی؟ ارے وہ آپ کے ساتھ حال میں سو جاتے، جب نکاح ہوتا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیڈ روم میں جا کے رہتے، آپ نے جوانی کے اندر بیڈ روم میں چھوڑ دیا ان کو، اب وہ بیڈ روم میں بند کرے گی، گھنٹوں سے بوائے فرینڈ کو ویڈیو کال کر کے اپنے جسم کی نمائش کرے گی۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو، آپ اس پر دیکھ رہے ہیں، نگاہ رکھیں آپ۔ ہماری بیٹیاں، ہم سمجھتے ہیں 4 دیواری کے اندر برقع پہننے کو بڑی عزت سے حفاظت سے، نہیں، موبائل جب سے آ گیا ساری عزت کے پردے نکل گئے، ساری عزت و آبرو کے پردے نکل گئے۔ وہ اپنے بیڈ روم میں ویڈیو کال کر کے اپنے بوائے فرینڈ کو کیا دیکھے گی؟ نعوذ باللہ من ذالک، حمام میں اپنے جسم کی تک نمائش کرے گی نہاتے ہوئے اپنے بوائے فرینڈ کے سامنے۔ استغفر اللہ، کہاں ہے پردہ، کہاں ہے عزت؟ جو لڑکیاں ایسی کریں گی اللہ کی قہر برسے گی، اللہ کی لعنت اترے گی، اور اس کے چہرے کی رونق کو اللہ مسخ کر کے رکھ دے گا، اور دنیا والوں کی نگاہوں میں اسے ذلیل و خوار کر کے اللہ رکھ دے گا۔ موبائل کا ناجائز استعمال مت کیجئے، فیس بک، سوشل میڈیا غلط استعمال مت کیجئے۔ ایک لڑکی کے 10 بوائے فرینڈ، ایک لڑکے کے فون میں 10 گرل فرینڈ، بوائے فرینڈوں کا نام وہ لڑکیوں کے نام سے سیو کرے گی، یہ گرل فرینڈوں کا نام اپنے کسی دوستوں کے نام سے سیو کرے گا، اور دنیا والوں کو بتائے گا کہ نہیں یہ تو عبداللہ ہے، حقیقت میں وہ عبداللہ نہیں، کوئی عائشہ ہے، یہ تو عبد الرحمن ہے، نہیں وہ کوئی عبد الرحمن نہیں، وہ کوئی فاطمہ ہے۔ ارے تیرے گھر والوں کو نہیں پتا چل رہا، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے نا، اللہ کو معلوم ہے نا۔ ارے یہ میری سہیلی کیا ہے؟ یہ ریشمہ ہے، یہ میری سہیلی کیا ہے؟ یہ نعیمہ ہے، یہ میری سہیلی کیا ہے؟ فلاں سلمہ ہے، فلاں کوثر ہے۔ حقیقت میں کون ہے وہ؟ اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے، اللہ کو معلوم ہے نا۔ کس سے دھوکہ دے رہی ہو آپ؟ اللہ عز و جل آپ کی رگ رگ سے واقف ہے۔ اللہ کی نگاہوں میں گرنے والے کام مت کیجئے،
موبائل کا ناجائز استعمال مت کیجئے. یہی موبائل ہے جو انسان کو اچھے کام کرنے پر، دینی خدمت کرنے پر جنت بھی دلا سکتا ہے. یہی وہ فون ہے جس کے ناجائز استعمال کرنے سے آپ کو جہنم کے گڑھے میں بھی اتار سکتا ہے. اللہ کے واسطے اللہ تعالیٰ انٹرنیٹ کی پوری دنیا کی شکل میں موبائل آپ کے ہاتھ میں اللہ تھمایا ہے تو اس سے ڈریے، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سورہ یاسین 65 نمبر آیت اللہ کہتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، ہم تمہارے ہاتھوں کو، تمہارے پیروں کو بولنے کی طاقت عطا کریں گے. یہ تمہاری انگلیاں پکار پکار کر کہیں گی کہ اللہ یہ فلاں لڑکی کو ایسے چیٹنگ کر کے میسج سینڈ کرتا تھا، فلاں گندے گندے ویب سائٹ ٹائپ کر کے اوپن کر کے آنکھوں سے دیکھتا تھا. اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کو بولنے کی قوت عطا کرے گا. اور اللہ سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم تمہارے کانوں سے، ہم تمہاری آنکھ سے، ہم تمہارے دل سے کل قیامت کے دن سوال کریں گے کیا سنا تھا اس نے، کیا دیکھا تھا اس نے، اور کیا سوچا تھا اس نے. آنکھ، کان، دل سوال کریں گے بول رہا اللہ تعالیٰ. تو موبائل کا جائز استعمال کیا کیجئے میری بہنوں. اور اس زنا جیسے فتنوں سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے. سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31، 30 اور 31 اللہ کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مومنوں مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ نیچے رکھیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ مومن مردوں سے 30 نمبر آیت میں، مومنہ عورتوں سے 31ویں آیت میں اللہ فرمانے لگا رہا ہے. مومنوں سے کہہ دو بولتا تو کافی تھا اللہ تعالیٰ کو، لیکن مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے اسپیشل اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. نگاہ کی حفاظت کرو گے تو شرمگاہ کی حفاظت آٹومیٹک ہوگی، نگاہ کی حفاظت نہیں کرو گے تو شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہو پائے گی. میرے دینی اور پیاری بہنوں، اپنے نگاہ کو حفاظت کیجئے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے کہا تھا کہ اندر اٹھ کر جاؤ. اے اللہ کے نبی، وہ تو عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، وہ تو نابینا ہے، وہ ہم نہ نہیں دیکھ سکتے. تو نبی نے کہا کیا تم بھی اسے نہیں دیکھ سکتے؟ کیا تم بھی نابینا ہو؟ چلو اٹھ کر اندر چلو. نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو اندر جانے کا اسی لیے حکم دیا تھا جتنا آنکھوں کی حفاظت مردوں کے لیے ہے اتنا ہی آنکھوں کی حفاظت عورتوں کے لیے بھی ہے. عورتیں اپنی نگاہوں کی کھڑکیاں بند نہیں کریں گی تو جسم کی حفاظت نہیں ہو پائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سورہ احزاب کی 50/9 59ویں آیت کے اندر یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اس آیت کا ترجمہ کیا؟ اے میرے نبی، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے بیان کیجئے کہ وہ اپنے جسموں پر، اپنے سینوں پر دوپٹہ اوڑھ لیں. اور یہ اس لیے ہے کہ وہ پہچانی نہ جائیں اور وہ چھیڑی نہ جائیں. آپ اپنے جسم پر دوپٹہ ڈالو گی کوئی آپ کو چھیڑے گا نہیں، آپ اپنے جسم پر پردہ ڈالو گی کوئی آپ کو پہچانے گا نہیں. آج کل ہمارے برقعے بھی ایسے فیشن کے برقعے آ گئے، وہ برقعے دیکھ کر معلوم کر لیتی کہ انہیں فلاں کی بیوی، انہیں فلاں کی بیٹی، انہیں فلاں کی گھر والی. برقعے بھی ایسے فیشن کے، اور وہ برقعوں میں کنکرے لگے رہیں گے، یا سعودی کا نقاب رہے گا، اس کے کنارے بلہ لگا رہے گا، یا وہاں پر شہزادی لکھا رہے گا، ماشاءاللہ لکھا رہے گا، وغیرہ وغیرہ. اور بھی بہت سارے کلر کے برقعے، یا چست برقعے جس سے اس کے بدن کے اعضاء نظر آ رہے ہیں. یہ فتنے والے برقعے. سادہ سیدھا ڈھیلا ڈھالا موٹا لباس پہنیے، باریک لباس مت پہنیے جس سے اندر کا آپ کا ڈریس نظر آئے. موٹا لباس پہنیے، سادہ لباس پہنیے. اور اسی طرح ان زناؤں سے بچنے کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بیجا گھروں سے باہر عورتوں کو نہیں نکلنا چاہیے بغیر کسی وجہ کے. اب بعض عورتوں کو گھر میں دل نہیں لگتا، چلو جی کہاں تو بھی باہر جائیں گے. باہر جانے کے بعد اس کی نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی، انہیں غیر مردوں کو گھورتی، غیر مرد بنے اسے گھورتی. بیجا گھروں سے نہیں نکلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 33
वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना, आप अपने बेटियों से, बहनों से, उम्मत की औरतों से कहो कि वो अपने घरों में टिकी रहे। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जाहिलियत के बनाव सिंगार ना करे, जाहिलियत का मेकअप ना करे। जाहिलियत का मेकअप किसे कहते हैं? चेहरे के बाल उखाड़ना जाहिलियत का मेकअप। नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह की लानत उस औरत पर जो अपने चेहरे के बाल उखाड़ेगी। चेहरे के बाल उखाड़ना जाहिलियत का सिंगार, मतलब आईब्रो कराना। आईब्रो ही होता है चेहरे के बाल, और कोई नहीं होता। चेहरे के बाल निकालने वाली, आईब्रो कराने वाली पर अल्लाह की लानत। जाहिलियत के बनाओ सिंगार मत कीजिए। और वाक़िमना सलात व आतीना ज़कात व अतीअना अल्लाह व रसूला, नमाज कायम कीजिए, ज़कात दीजिए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कीजिए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, अल्लाह चाहता है कि तुमसे गंदगी पाक हो जाए और तुमको क्या है, मुकम्मल पाक कर दे। खूब पाक करना, अल्लाह तुम्हें पाक करने के लिए ये वसीयत कर रहा है। जाहिलियत के बनाव सिंगार मत कीजिए और अपने घरों में टिकी रहिए। बात करें तो बाहर निकलो जी, मंदी खाने जाएंगे चलो जी, बिरयानी खाने जाएंगे चलो जी, आइसक्रीम खाने जाएंगे चलो जी, पानी पूरी खाने जाएंगे चलो जी, जूसा पीने जाएंगे चलो जी, वहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे। बैठने की आदत इतनी, खाली बाहर फिरने की बीमारी। जितना औरत बाहर जाएगी अल्लाह की हिफाजत से बाहर हो जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर हदीस के रावी, और ये हदीस सिलसिलातुल अहादीस सहीहा की अल-मुअजम लितिबरानी की 189 नंबर की हदीस, अल-मरअतु औरतुन व इन्नहा इज़ा खरजत इस्तशरफहा शैतान। औरत जब पर्दे की एक चीज़ है, औरत को चाहिए कि पर्दे में रहे, लेकिन औरत जब वो बेपर्दा घर से बाहर निकलती है तो शैतान अपनी गर्दन उठाकर उसे झांकता है, शैतान उसे देखता है। इतना ही नहीं, व इन्नहा ला तकूनु अक़रबु इलल्लाहि मिन्हा फ़ी क़अरि बैतिहा, फ़ी क़अरि बैतिहा, वो अल्लाह की रहमत में, अल्लाह की हिफाजत में उसी वक्त रहेगी जब वो अपने घर के अंदर रहेगी। घर से बाहर निकली, शैतान पीछे पड़ गया। अपने मामलात की जिम्मेदारी का एहसास रखे। जो जिम्मेदारी अल्लाह ने आप पर आयत किया है, वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व मसऊलतुन अन रइयतिही, सही बुखारी 893 नंबर की हदीस, 890 पर 3 नंबर की हदीस। और एक औरत जिम्मेदार है अपने हस्बैंड के घर की, अपने हस्बैंड के घर की। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जो कोई औरत 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करेगी, व सामत शहरहा, रमज़ान के रोज़े रखेगी, व अताअत ज़ौजहा, अपने शोहर की इताअत करेगी, व हफ़ज़त फ़रजहा, अपने आबरू की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगी, मर्द के पीठ के पीछे भी अपने आबरू की हिफाजत करेगी। क़ील लहा, अल्लाह उसे क़यामत के दिन कहेगा, उदखुली मिन अबवाबि शीती, ऐ मेरी बंदी, जन्नत के 8 दरवाजे मैंने तेरे लिए खोल दिए, जिस दरवाजे से चाहे तो दाखिल हो जा। औरत को चाहिए कि वो जिम्मेदार है अपने हस्बैंड के घर की। हस्बैंड है, उसकी खिदमत करे। हस्बैंड घर से चला गया, किसी नामहरीम को घर के अंदर आने ना दे, अपने आबरू की हिफाजत करे, उसके बच्चों की देखभाल करे, उसके माल की हिफाजत करे। और वो जिम्मेदार है, क़यामत के दिन अल्लाह उस औरत को पूछेगा, तेरे हस्बैंड के पीठ के पीछे तू क्या करती थी? बॉयफ्रेंडों से बात करती थी, गैर मुहरिमों से चैटिंग करके दिल बहलाती थी, क्या करती थी तू? तेरी जिम्मेदारी थी तेरे बच्चों को पालना। तेरा हस्बैंड कमाने चला गया, सऊदी चला गया, दुबई चला गया, और तू नामहरिमों के साथ लार्जों में, रूमों में, पार्कों में, जंगलों में मुंह काला करती थी। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा। मेरी माएँ बहनें, किसी नामहरिमों के साथ और जिना के बढ़ने के असबाब में से एक सबब यह है, औरतें लचकदार आवाज़ में किसी नामहरिम से गुफ्तगू ना करें। लचकदार आवाज़ किसे कहते हैं? नरमी वाली आवाज़, शाइस्तगी वाली आवाज़। एक लड़की, एक औरत किसी नामहरिम के साथ लचकदार आवाज़ में, नरम लहजे में बात नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना। क्यों? अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब की 32वीं आयत में कहता है, 32 नंबर आयत सूरह अहज़ाब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या निसाअन नबिय्यि लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसाई इन इत्तखैतुन्न फला तख़ज़ाना बिल क़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा। अल्लाहु अकबर, क्या जामे आयत है। ऐ मेरे नबी, अपनी बीवियों से कहो
کہ وہ نرم یا لچکدار آواز میں کسی اجنبی سے گفتگو نہ کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ ان اتقیتن، اگر ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، فلا تخضعن بالقول، نرم لہجے میں بات نہ کریں، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر کوئی لڑکی کسی نامحرم سے نرم لہجے میں بات کرے گی، سامنے والے کے دل میں بیماریاں جاگ جائے گی۔ ایک تو آپ کسی کا فون ریسیو نہیں کرنا، اب فون اٹھا لیے، کون جی ہونا تم نا؟ نہیں، تمہارے ہسبینڈ ہونا تھا۔ کون تمہیں؟ میں ان کا دوست، سعودی میں رہتا ہوں، دبئی میں رہتا ہوں، یہاں رہتا ہوں، وہاں رہتا ہوں، بزنس پارٹنر۔ ایسا؟ ہاں بولو کیا ہے؟ نہیں ایسا ان سے ذرا بات کرنا نہیں ہے، انہوں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کام کیجئے، میرا میسج دیجئے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات۔ آپ ان کی خیریت مت پوچھئے، لچک در۔ کوئی گھر میں مرد بنا آیا، آپ کو کالنگ بیل دبا رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ آپ کے ابا ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے وہ ہیں؟ نہیں ہیں۔ تو کہاں گئے ہیں وہ؟ نہیں، باہر گئے ہیں۔ آپ کون؟ نہیں، ہمیں ان کے خاص دوست۔ ایسا؟ آئیے، گھر پر آئیے، اندر آئیے، چائے پیجئے، ناشتہ کیجئے، پانی پیجئے۔ ارے بلانے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو اندر۔ آپ لچکدار آواز میں مسکراہٹ بھرے چہرے سے بے پردگی کے ساتھ سامنے آؤ گی اور اسے اندر بلاؤ گی تو وہ مکمل اندر آ جائے گا، آپ کے ساتھ زنا کرنے پر آمدہ ہو جائے گا، اور وہ جان بوجھ کر یہی دیکھے گا کب اس کا ہسبینڈ نہیں رہتا، میں اسی ٹائم پہ جانا تاکہ وہ عورت سے بات کروں، تاکہ اندر جا کر آج پانی پیا ہوں کل چائے پیوں گا، آج چائے پیا ہوں کل ناشتہ کر کے آؤں گا۔ استغفر اللہ۔ آپ کو لچکدار آواز میں گفتگو نہیں کرنا ہے۔ اسلام نے آپ کے آواز کو بھی پردہ بنا دیا ہے۔ اگر کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی امام نے غلطی کر دیا تو مقتدی کو سبحان اللہ کہنے کا حکم ہے، لیکن عورتیں اگر پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں تو ان کو اپنی زبان سے سبحان اللہ نہیں کہنا ہے، اپنے ہاتھ کے پشت پر مار کر آواز دینا ہے، صرف آواز اس کو سنانا ہے، لیکن اپنی آواز نہیں سنانا ہے، ہتھیلی کی آواز اس سے سنانا ہے، کیونکہ عورت کی آواز پردہ ہے۔ آپ کسی نامحرموں کو اچھے ہیں کیا، آپ خیریت سے ہیں کیا، آپ کہاں ہیں، آپ کی طبیعت اچھی ہے کیا، آپ لچکدار آواز میں گفتگو کرو گی، اس کے دل میں بیماری جاگ جائے گی۔ ارے یار، انہیں پسند کر رہی میرے کو، انہیں بہت فکر کر رہی میری، یہ بہت پسند کر رہی میرے، انہیں جان بوجھ کر آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لچکدار آواز میں عورتیں کسی نامحرموں سے بات نہیں کرنا۔ گھر پر بھی کوئی آ گیا، اے کون جی تمہیں؟ نہیں ایسا، آپ کے ابا ہیں کیا، آپ کے ہسبینڈ ہیں کیا؟ نہیں جی، انہوں شام میں آتے ہیں، شام میں آؤ چلو۔ ایسا جھٹک کو بھگانا، اسے بخار آ جانا اور انہیں ڈر جانا۔ نہیں بھائی، کیا بھائی، عورت جلاد نہیں کر رہی نا بھائی، تمہارے گھر میں کب بھی آتا نہیں بھائی، کیسا جھٹک کو بھگاتی تمہاری بھی۔ ارے انہیں ناراض تو ہوندے، انہیں خوش تو ہوندے، ناراض تو آئی ڈونٹ کیئر، آپ کو کوئی فکر نہیں رکھنا اس کی۔ انہیں ناراض ہو جانا نا، انہیں یہ بول رہا تھا کیا تھا بھی بول لیں، اللہ کو خوش کرنا۔ دنیا والے ناراض ہوئے تو کوئی فکر نہیں، اللہ راضی رہنا آپ سے۔ اور اللہ کب راضی رہتا؟ دو ٹوک جملوں میں لکڑی توڑ کر دینے جیسی کھری بات کرے تب اللہ آپ سے راضی ہوتا۔ لچکدار آواز میں بات کر کو ان کو بسا لیے، اللہ ناراض ہو جاتا۔ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کبھی نہیں کرنا۔ اگر کوئی عورت جس کا ہسبینڈ مر گیا یا کوئی مرد نکاح کر لیا تھا، بیوی کا انتقال ہو گیا، تو ماحول والے کیا بولیں گے؟ میرے 2 بچے ہیں نا، انہیں اور ایک شادی کر لیتی کہتے کیا بولیں گے؟ ارے دنیا کو چھوڑو، آپ جوان ہیں، آپ کے خواہشات ابھی زندہ ہیں، آپ دنیا کی پرواہ مت کرو، پہلے نکاح کرو۔ ایک مرد شادی کیا ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، یا شادی شدہ ہے لیکن اس کی بیوی بیمار ہے، اس کے ساتھ ہم بستری کے لائق نہیں ہے، تو اسلام یہ حکم دیتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ نور آیت نمبر 32۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے میں سے مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اگر کوئی لونڈی ہے، کوئی غلام ہے، ان کا بھی نکاح کر دو، اگر وہ فقیر بھی رہیں گے نکاح کی برکت سے اللہ انہیں مالدار بنا دے گا۔ اللہ بہت کشادہ رزق دینے والا ہے۔ آپ کا ہسبینڈ مر گیا، آپ کا ہسبینڈ نے آپ کو طلاق دے دیا، آپ کے ہسبینڈ سے آپ تنگ آ کر شراب پی رہا بول کے آپ نے خلا لے لیا، تو آپ تنہا کیوں جئیں گے؟ تنہا جیو گے زنا کے فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ آپ کی جوانی ہے، آپ شادی کیجئے، آپ ڈریے مت۔ تنہا عورت پر دنیا والوں کی 100 بد نگاہیں ہوتی ہیں۔ جو بھی اس کے گھر میں کوئی دودھ کی پیکٹ دینے آئے گا، نیوز پیپر دینے آئے گا، ترکاری دینے آئے گا، دنیا رشتہ جوڑ دے گی، کیا کی چکر ہے ماں اس کا۔ انہیں تنہا عورت تھی، انہیں بار بار دودھ کی پیکٹیں دینے آ رہا، بار بار ترکاری دینے آ رہا، اندر جاتا 10 منٹ بیٹھتا آتا، کیا کرتا کہ معلوم نہیں۔ رشتے جوڑتی ہیں دنیا۔ چاہے وہ آدمی آپ کے بچوں کے آٹو چھوڑنے کی فیس لیتا ہوگا،
चाहे वो शख्स आपके तरकारी के पैसे लेता होगा, आपको घर पर कोई मटेरियल दिला दिया उसके पैसे लेता होगा, जैसे ही कोई नामहरीम आपके करीब आया दुनिया देखने वाली 1000 रिश्ते जोड़कर आपको बदनाम कर देगी। आप निकाह कीजिए, डरिए मत, कोई नाजायज़ काम नहीं कर रहे आप। सहाबियात में देखे हैं आप, सीरत पढ़ें सहाबियात की, अगर किसी शोहर सहाबा अगर जंग में जाकर शहीद होते तो फिर और एक इद्दत गुजारने के बाद और एक निकाह करते, उन्होंने भी शहीद हो गए, इद्दत गुजारने के बाद और उनके पास पैगामात आते थे। एक एक सहाबिया 3-3 4-4 निकाह किए हैं, आप दूसरा निकाह करने इतना डर रही हैं। अरे मजबूर हैं भाई, आप जानबूझ के थोड़ी है, अल्लाह ने आपके हस्बैंड को मौत दे दिया, आपके हस्बैंड ने आपको तलाक दे दिया, आप निकाह कीजिए, लेकिन तनहा मत रहिए। तनहा रहोगी जिना के फितनों में पड़ोगी। तनहा मत रहिए, अपनी इज्जत की हिफाजत कीजिए। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी की हदीस में फरमाते हैं, सही बुखारी 5065 नंबर की हदीस, 5066 नंबर की हदीस, 5065 5066 नंबर की हदीस, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमातों, ये नौजवान मर्द भी हो सकते हैं औरत भी हो सकते हैं, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बा फल्यतज़व्वज, ऐ नौजवानों अगर तुम्हारे अंदर निकाह की ताकत है तो फौरन शादी कर लिया करो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, ये शादी तुम्हारी निगाह को नीचे कर देगी। व अहसनु लिलफ़रज, तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत कर देगी। और इतना ही नहीं, वमन लम यस्तती, अगर कोई रिश्ता तलाश रहा लेकिन उसे रिश्ता नहीं मिल रहा, फ़अलैहि बिस्सौम, तो तुम नफिल रोज़े रखना शुरू करो, नफिल रोज़े रखो। फ़इन्नहु लहु विजा, ये तुम्हारी शहवत को मार देगा। नफिल रोज़े रखोगी मेरी बहनों मेरे भाइयों, तो ये नफिल रोज़े रखना आपको ज़िना की शहवत से बचा लेगा, आपके अंदर शहवत ख़त्म कर देगा। औरत, अगर किसी खूबसूरत औरत को, हम मार्केट में जा रहे थे, किसी हसीन खूबसूरत औरत पर निगाह पड़ गई, या कोई लड़की जा रही है, कोई हसीन लड़के पर निगाह पड़ गई, तो नबी कहते हैं इन्नल मरअता तुक़बिलु फ़ी सूरति शैतान, बेशक औरत शैतान की शक्ल में सामने आती है, बड़ी हसीन लगती है। वजदा फमन वजदा मिन ज़ालिका शैआ, अगर कोई किसी हसीन औरत को देखने के बाद दिल में फितना जाग रहा है कि मैं अब क्या करूं, इतनी खूबसूरत लड़की को मैंने देख लिया, उसके जिस्म के ऐसे आज़ा को मैंने देख लिया कि मुझे रहा नहीं जा रहा, तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, फलियाती अहलहु फ़इन्नहु युज़मिरु मा फ़ी नफ़्सी, तुम अपने घर वालों से फ़ौरन आकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो, ये चीज़ तुमको हर फितने से बचाएगी। कोई लड़की किसी हसीन लड़के को देख ली, कोई लड़का किसी हसीन लड़की को देख लिया, अगर वो शादीशुदा है, वो औरत अपने शौहर से या ये मर्द अपनी बीवी से फ़ौरन अपने दिल की तस्कीन हासिल कर ले, ज़िना के फितने से बच जाएंगे आप, क्योंकि मियाँ बीवी का मिलना नेकी का बाइस है, मियाँ बीवी का जायज़ तरीके से मिलना नेकी का बाइस है। सहाबियात ने पूछा, सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी जब हम अपनी बीवियों से मिलते हैं तो इसमें इंसान अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, इसमें नेकी कैसा? तो नबी ने कहा, यही ख्वाहिश अगर तुम किसी नामहरीम औरत से जिना करते तो क्या अल्लाह तुमको गुनाह नहीं देता? बेशक देता। तो यही ख्वाहिश अगर जायज़ तरीके से मियाँ बीवी आपस में पूरा करेंगे, अल्लाह नेकियां देगा, रहमतें देगा, बरकतें देगा। और इसी तरह किसी अजनबी मर्द से या किसी अजनबी औरत से तन्हाई इख्तियार ना करें, तन्हाई इख्तियार ना करें, चाहे कोई भी हो, मामू का बेटा, चिच्चा का बेटा, फुप्पू का बेटा, खाला का बेटा, कोई भी हो। ईद मुबारक का तो मिलने आया, सामने भी नहीं आना, हाथ देना तो दूर की बात भी नहीं करना, क्योंकि आपका निकाह जिन से हलाल है वो सब आपके नामहरीम है, वो सब आपके नामहरीम है। किसी नामहरीमों के साथ तन्हा नहीं बैठना। इनो हमारे उस्ताद लो, इनो हमने ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर, इनो है स्टूडेंट टीचर का रिश्ता बाप बेटी का ऐसा रहता। कौन बोले, कौन बोले? जब कोई तन्हा लड़का तन्हा लड़की बैठते हैं, तीसरा शैतान वहां होता है और दोनों के दिलों में वसवसे पैदा करता है। देख वो तुझे देख रही, देख वो तुझे मुस्कुरा रही देख रही, तू भी मुस्कुरा, देख वो इशारे कर रही, तू भी इशारे कर। हल्लू फोन दे, उन्हें नंबर देती, हल्लू इशारे कर, हाथ पकड़ ले उसका, खामोश है लपट ले उसे, ऐसे फितनों में मुब्तला करता। तन्हा कभी भी औरत मर्द के साथ तन्हा इख्तियार नहीं करना। कितना बड़ा वली अल्लाह रहा तो भी शैतान हावी हो जाता, कितना बड़ा वली अल्लाह, बड़ी दाढ़ी छोड़े सवाला भी रंदे, शैतान आ जाता। किसी नामहरीमों के साथ तन्हा इख्तियार नहीं करना।
यखलुवन रजुलुन बि इमरातिन, सही मुस्लिम 1341, 1340 पर 1 नंबर की हदीस। तुम में से कोई औरत किसी मर्द के साथ तन्हाई इख्तियार ना करे, और अगर तन्हाई इख्तियार करते हैं, जिना करते हैं, तो इस्लामी मुमलकत में सज़ा क्या है? सूरह नूर की 2 नंबर आयत, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअतु जल्दा। एक ज़ानिया औरत एक ज़ानी मर्द को 100 कोड़े मारेंगे। अल्लाह ताला ये सज़ा नाफिज कर दिया, 100 कोड़े मारेंगे उसे। वला ताख़ुज़ू बिहिमा राफ़ा फ़ी दीनिल्लाहि, और 100 कोड़े मारने के मुताल्लिक़ अल्लाह के दीन में कोई नरमी नहीं बरतेंगे आप उसके साथ। अई इन्हें हमारी खाला की बेटी ना, अई इन्हें मेरी भतीजी ना, मैं कैसा मारना, जर्रा भी रहम नहीं करना। पीठ की चमड़ी उधेड़े तक कोड़ा लेकर पीठ की चमड़ी छलनी कर देना अल्लाह के हुदूद को नाफिज करने में। और अल्लाह ताला कहता है इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर है, अगर आखिरत पर ईमान है, वल यशहदु अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात खड़े होकर मारना उसे। एक कलाच बंद कमरे में पकड़ के नहीं मारना, बल्कि सर्कल में 20 सर्कल में खड़ा करके पीठ छलनी हुई तक मारना उसे, पूरे मुसलमानों की जमात मिलकर मारना उसे। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि खुज़ू अन्नी क़द जअल अल्लाहु लहुन्ना सबीला अल बिक्रू बिल बिक्री जल्दतुम मिअता। एक कुंवारा लड़का, कुंवारी लड़की जिना करते हैं, 100 कोड़े मारकर 1 साल के लिए जिला वतन करके गाँव से निकाल कर भगा देंगे उनको। वनफ़ु सना, 1 साल के लिए निकाल देंगे। वस्सय्यिबु बिस्सय्यिब जल्दतुम मिअता वर्रजम, और अगर शादीशुदा मर्द, शादीशुदा औरतें आपस में जिना करती हैं, 100 कोड़े मारने के बाद आधे जमीन के खड्डे में उसे उतार कर पत्थरों से उस वक्त तक मारेंगे जब तक ये औरत हलाक नहीं हो जाती या ये मर्द संसार की मौत नहीं मर जाता। नबी के ज़माने में एक सहाबी मालिक बिन माइज़ अल अस्लमी रज़ी अल्लाह अन्हु और गामिदिया रज़ी अल्लाह अन्हा, जिना हो गया, इंसान थे, जिना हो गया, इनको ज़मीन में गाड़ कर संसार की मौत उतार दिया गया। नबी ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और फरमाया गामिदिया ने ऐसी जामे तौबा की है, अगर गामिदिया की तौबा को मदीने के 70 जहन्नमियों के अंदर भी बांट दिया जाए, 70 जहन्नमी जो जहन्नम के हकदार बन गए थे, गामिदिया की तौबा का एक हिस्सा पाकर वो 70 के 70 जन्नती बन जाएं। इतनी जामे तौबा। 3 साल तक गामिदिया ने अपने दिल में अल्लाह का डर जगाकर अल्लाह से दुआ की थी। नबी से कहा था जो सज़ा अल्लाह ने दुनिया में रखी है मैं पाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आखिरत की सज़ा से बचना चाहती हूँ। मेरी माँ बहनों, जिस मुल्क के अंदर जिना आम होगा, निज़ामाबाद शहर के अंदर जिना आम होगा, आपके महल्ले के अंदर जिना आम होगा, आपके तेलंगाना के अंदर जिना आम होगा, आपके साउथ इंडिया या पूरे ऑल इंडिया के अंदर जिना आम होगा, तो उस मुल्क का क्या अंजाम होगा, उस मुल्क का क्या अंजाम होगा। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया इज़ा ज़हरा ज़िना व रिबा फ़ी क़रिया, जब किसी बस्ती में जिना और सूद लोग आम कर लेते हैं, फ़क़द अहल्लु बिअन्फुसिहिम अज़ाब अल्लाह, अल्लाह के अज़ाब को उन्होंने अपने लिए हलाल कर लिया, मतलब अल्लाह के अज़ाब को उन्होंने बुला लिया, अय अल्लाह तू मेरे ऊपर अज़ाब भेज। जिना करना अपने लिए अज़ाब में डाल लेने के बराबर। और इब्ने माजा की हदीस, ये हदीस मुस्तदरक हाकिम की 2261 नंबर की हदीस, इब्ने माजा की हदीस 4019 नंबर की, लम तज़हरुल फ़ाहिशा फ़ी क़ौमिन क़त्तुन, जब कभी कोई कौम जिना का इर्तिकाब करेगी, हत्ता युअलिनू बिहा, यहाँ तक के बेहयाई के काम बिल्कुल आया तौर पर करेगी, इल्ला फशा फ़ीहिमुत ताऊन, अल्लाह ताला करोना या करोना जैसी ताऊन की बीमारियां इस कौम में पैदा करेगा। वल औजाउल्लती, और अल्लाह ताला फाका कशी का शिकार इनको बना देगा। लम तकुन मज़द फ़ी असलाफ़िहिमुल्लज़ी मज़ौ, ऐसी ऐसी बीमारियां अल्लाह इस कौम में पैदा करेगा, इन बीमारियों के नाम ना तुमने सुने होंगे ना तुम्हारे बाबा दादा ने सुने होंगे। ऐसे नई नई बीमारियां अल्लाह पैदा करेगा। कोरोना कौन जानता था? एड्स की बीमारी कौन सुना था? जैसे जैसे जिना आम होता गया, अल्लाह एड्स की बीमारी पैदा करे। जैसे जैसे गुनाह करते गए, कोरोना के झटके दिखाकर अल्लाह दुनिया को नीचे गिरा दिया। अभी भी नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे मेरी प्यारी माँ बहनों। और मुस्तदरक अल हाकिम 2577 नंबर की हदीस, वला ज़हरतिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तुन इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिमुल मौत, जिस कौम के अंदर बेहयाई और जिना आम हो जाएंगी, अल्लाह कसरत से मौत उस कौम के अंदर वाक़ करेगा। वला फ़शा ज़िना फ़ी क़ौमिन क़त्तुन इल्ला कसरु फ़ीहिमुल मौत, अल्लाह ताला जिस कौम के अंदर जिना आम होगा वहाँ पर अल्लाह ताला मौत को आम कर देगा।
بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور قوم کے تمام نوجوان بھائیوں کو، نوجوان بہنوں کو، بیٹیوں کو اور امت کے مائی بہنوں کو زنا جیسے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچنے اور قوم کو بچانے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں تقوی، ڈر اللہ جگائے تاکہ ہم زندگی کے آخری سانس تک ہم اپنی نگاہوں کی، اپنی شرمگاہوں کی، اپنے بدن کی اللہ حفاظت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار سکیں. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، اللہ کلمے والی موت، شہادت والی موت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.